السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 265 سورہ البقرہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ. ہم نے پچھلی آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے پڑھا، جانا، سمجھا. ہم نے وہاں پہ ڈیٹیل پڑھی. اللہ تعالیٰ انفاق کے حوالے سے ہی مزید وضاحت فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. ومثل الذین ينفقون اموالهم، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنے کے لیے ود ان بریکٹ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، ان کی مثال ایسی ہے. اب مثال سے اللہ نے بات سمجھائی. جو بلند اور ہموار زمین پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل آئے، اور اگر بارش نہ ہوئی تو ایک ہلکی پھوار بھی کافی ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں؟ کرتے ہوئے ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ انٹینشن، ان کا ارادہ، ان کی سوچ، ان کی پریورٹی، ان کے مقاصد. سب سے نمبر 1 خدا کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. اور خوشنودی کے ساتھ وہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے نفس کی ٹریننگ، تاکہ اللہ کے دین کے احکام کی تعمیل میں ان میں پختگی آ جائے. یعنی ایسے ٹریننگ کرتے ہیں، یعنی آپ بات کو سمجھیں. ہم دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، نصرت دین کے لیے یا غریبوں کے لیے یا فیملی ممبرز کے لیے. آپ خرچ کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں تینوں کیٹیگریز کے اندر. دل میں خواہش اور دعا ہے اللہ تو اسے قبول کر، تو راضی ہو جا. اس کے ساتھ ہی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں سپوز میری نمازیں اچھی نہیں ہیں، سپوز میں زیادہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد نہیں رکھ سکتی اپنی روٹین کے اندر، سپوز میری فلاں جگہ پہ کوتاہی ہے، میں رشتوں ناتوں کے معاملے میں ذرا بدتمیز ہو جاتی ہوں، لڑائی ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی مختلف کام کر گزرتی ہوں. تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ جو خرچ کر رہی ہوں، آپ اس خرچ کی وجہ سے نہ کیا کریں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے آپ کو حق پر جمانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے، اس آزمائش سے نکال دے، مجھے تو یہ جو حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کوتاہیاں ہیں اس سے تو ہمیں بچا لے. یعنی اس نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ایک اللہ راضی ہو جائے. دوسرا یہ جو مصیبتیں ہیں نا انسان کی زندگی میں، آفات ہیں کہ جب وہ عمل نہیں کر پا رہا ٹھیک طریقے سے، تو عمل کی توفیق مانگی جاتی ہے، نیکی پر ثابت قدمی مانگی جاتی ہے. اللہ میں آج نیکی کرتی ہوں، کل کو پھر نکل بھاگتی ہوں، پھر کرتی ہوں، پھر نکل بھاگتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرما دیں آپ. تو یہ استقامت چاہنے کے لیے انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ٹھیک ہے، یہ تثبیتا من انفسہم سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کمثلی جنۃ بربوۃ اصابھا وابل، ایسا باغ جو بلند اور ہموار زمین پر واقع ہو. یعنی ہلی ایریا جیسے ہوتے ہیں نا، جہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں، جہاں زرخیزی بہت ہوتی ہے اور بارشیں، ہوا اچھی، موسم اچھا، اور وہاں پہ جب اونچائی ہے تو وہاں ہموار بھی بہت ہے. ایسا نہیں کہ پہاڑوں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا ذرا اور ٹائپ کی جگہ ہوتی ہے، بہت کم سپیس مل رہی ہوتی ہے.
کھیتی باڑی کے لیے، لیکن وہ جگہ بھی اچھی اسپیس ہے، کھلی ہے اس کی اسپیس، اونچائی بھی ہے. تو کیا کہا اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین، اس پر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور بارش نہ ہوئی زور کی فإلم یصبھا وابل فطل، اگر بارش زور کی نہ ہوئی تو ایک ہلکی پھوار بھی کافی ہے. نہیں تیز بارش نہیں ہے لیکن ہلکی پھوار ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ لیسن دیکھیں کتنا پیارا دے دیا گیا. ربوہ کہتے ہیں بلند سطح زمین کو، بلند سطح ہموار زمین، ایسی جگہ سیلاب سے محفوظ ہوتی ہے. بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے فصل کے لیے زبردست ہوتی ہے، آب و ہوا بہترین ہوتی ہے، انتہائی خوبصورت سینری ہوتی ہے وہاں سے. ہر اعتبار سے جو یہ ہے نا جنتم بربوۃ، ایسا باغ جو بلند ہموار زمین کے اوپر واقع ہے. یہ کس کی مثال بیان ہوئی کہ ایسا باغ جو ہموار زمین پر واقع ہے جہاں زور کی بارش آئے تو ڈبل پھل آئے، اور اگر بارش زور کی نہیں بھی ہے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی پر ثابت قدمی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں. اللہ نے کہا یہ اپنے خرچ کا صلہ، ریوارڈ، انعام پا کر رہیں گے. یاد ہے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، میں نے آپ کو لاسٹ جنہوں نے نہیں سنا تھا نا وہ لیکچر، حضرت عبد الرحمن بن عوف والا واقعہ سننے کے لائق ہے، وہ ضرور سنیے، ایمان افروز. یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو ایسے مال خرچ کرتا ہے ان دو مقاصد، دو نیتوں کے ساتھ، جیسے ایسی جگہ فصل اگا رہا ہے جہاں بارش ہوتی ہے تو ڈبل ٹرپل اس کا پیداوار ملے گی، اور اگر زیادہ نہ ہوئی تو ہلکی پھوار بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے کے ہی جائے گی، خالی ہاتھ نہیں چھوڑ کے جائے گی اس کو. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ تسکین اور تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے. جو وہ کوشش کر رہے ہیں، جو وہ اثار کر رہے ہیں، جو وہ قربانی کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو اس کی محنت اور اثار کا بدلہ دے گا. اب یہ جو مال ہوتا ہے نا، اصل میں انسان دے اپنی ذاتی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہوئے. ایسا مال تو بہت ہی اجر والا ہے. یہ ڈبل ٹرپل جو ثواب آیا ہے نا، وہ ڈبل ٹرپل ثواب کیا ہے کہ وہ جو کہا نا کہ دگنی بارش پڑے تو پھر ڈبل ٹرپل پھل آئے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اپنی ذاتی ضروریات بہت ہیں، انسان پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. غربت ہے، غربت کے باوجود انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. قحط ہے، قحط کے باوجود انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے. پھر جو مال خرچ کر رہا ہے وہ اسے خود بہت محبوب ہے، اس کا خود بہترین مال ہے، پسندیدہ مال ہے، لیکن وہ دے رہا ہے. اور خاص طور پر ایسی جگہ، ایسے لوگوں کو، ایسے رشتہ داروں کو کہ جس سے انسان کا دل خوش نہیں ہے، جن سے انسان راضی نہیں ہے، ان کو دے رہا ہے. تو اتنا دے انسان کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں. بہرحال اللہ اس کی محنت اور اثار کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا. یہاں تک کلیئر ہوگی بات. آیت نمبر 266 اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں، انگوروں سے بھرا ہوا، لدا ہوا ایک باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں. سبحان اللہ. کون ہے جو یہ نہیں پسند کرے گا؟ پسند کرے گا نا، باغ ہو نا، یعنی ہر باغ تو چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا باغ کی خواہش تو ہے، لیکن ایسی خواہش
رکھنے کے بعد اس باغ کا جو بیڑا غرق ہوتا ہے نا، اپنی خواہشات کو چینلائز کرو، درست کرو کہ خواہش رکھو کہ ایسا باغ ہو، ایسی میرے پاس ریسورسز ہوں، ایسی فلاں فلاں چیزیں ضرور رکھو، لیکن کیا نہیں کرنا، اللہ نے اب وہ مثال دی. یہ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کا باغ ہو، لیکن اگر تم نے یہ حرکتیں کی تو تمہارا وہ جو چاہنا ہے، تمہارا وہ جو باغ ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں رہنا. پیچھے ہم نے مثال پڑھی تھی، یاد ہوگا، ریاکاروں کی، پچھلے لیکچر میں نا. وہ ریاکار تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ احسان جتاتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا احسان جتاتے تھے، ایذا دیتے تھے، ان کی ساری جو کمائی تھی، نیکی تھی، انفاق تھا، اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ضائع. ٹھیک ہے. اب اسی آفت کی یہاں پہ مزید اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو انفاق کرنے والے ہیں، جب وہ دیکھیں گے نا، ان کو خواہش ہوگی کہ وہ جو دنیا میں نیکیاں کرتے رہے، دیتے رہے، بانٹتے رہے، آج انہیں اس کا کوئی اجر صلہ ملے، آج اللہ کی رضا مل جائے. یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. آج ان کو جہنم کی عذاب سے تھوڑی رہائی مل جائے، کوئی سختیاں ان کی ٹل جائیں. لیکن جب وہ دیکھیں گے نا، انہیں اپنے انفاق کے صلے کی خواہش ہوگی اور ضرورت ہوگی، شدید ضرورت مند ہوں گے. وہ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں کے عین سامنے ان کے امیدوں کے باغ کی بربادی ہوگی. حسرت بھرے منظر یہ خود دیکھیں گے اپنی آنکھ سے، اور ان کے لیے اپنے جو دروازے تھے عمل کے وہ بند ہو چکے، یعنی آپ کچھ کرنے کے قابل تو رہے نہیں، تو کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، باغ ہے ایک بندے کے پاس، باغ بھی کیسا؟ عالیشان باغ. اور عربوں کے ہاں اس طرح کا باغ ایک آئیڈیل، انتہائی قیمتی باغ ہوا کرتا تھا. وہاں پہ کیا ہے؟ لہو جنتم من نخیل وعناب، کھجور اور انگور ہی انگور ہے. یہ دو چیزیں جہاں ہوتی، جس شخص کی ملکیت میں ہوتی، وہ بہت امیر ترین شخص سمجھا جاتا تھا، معاشرے میں بڑا معزز سمجھا جاتا تھا کہ وہ اتنے قیمتی، اتنے بہترین باغ کا مالک ہے. اور پھر پلس پوائنٹ تجری من تحتها الانہار، وہاں نہریں بھی بہ رہی ہوتی، پانی کی بھی فراوانی، پانی کھلا، انگور اور کھجور بہترین. اور یہ باغ ایسے ہوتا ہے کہ جس کے نا کنارے کناروں پہ، باؤنڈری وال پہ کھجوروں کے درخت، بیچ میں انگور کی بیلیں ہوں. پھر صرف یہی نہیں، اللہ نے کہا لہو فیہا من کل الثمرات، صرف کھجور، انگوریں، پانی کی نہریں ہی نہیں، بلکہ وہاں پہ ہر قسم کے پھل ہوں. مختلف بڑا باغ ہے، مختلف انہوں نے اس کے حصے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر حصے میں انہوں نے مختلف پھل جو ہیں وہ کاشت کیے ہوئے ہیں، فصلیں کاشت کی ہوئی ہیں. گویا باغ بلندی پہ ہے، نیچے نہریں ہیں، اس کی نالیاں جو ہے نا باغ کے اندر دوڑ رہی ہیں. اب آپ سوچیں کہ کیا کچھ آ رہا ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، وہ بندہ جس کا باغ ہے نا وہ بوڑھا ہو جائے. یہ باغ لگاتے لگاتے ایک عمر گزر گئی. ایسے باغ ایک دو دن میں تو فصل نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کھجور کا جو باغ ہوتا ہے وہ فصل دینے میں 30-40 سال لگاتا ہے، پھر صحیح فصل آنا شروع ہوتی ہے اس کے اوپر. اب مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتا، جو میں نے سنا ہے، میں نے ریسرچ نہیں کی، لیکن بہرحال ایسے ہی سنا ہے کہ بڑا ٹائم لگتا ہے کھجور کے درخت کا پھل لینے کے اندر. انگور تو چلے جلدی جلدی شاید دے دیتے ہیں، لیکن کھجور کا ٹائم لیتا ہے بہت زیادہ. تو جب اس نے لگایا تو لگا رہا تھا، باغ بنا رہا تھا تو جوان تھا. جب تک باغ اتنا ہرا بھرا ہوا، اتنی اپنی جوانی پر آیا، تو اب خود بوڑھا ہو گیا، اور اس کے بچے ابھی ناتواں ہیں. ٹھیک ہے جی، بچے چھوٹے ہیں. اب کیا ہوا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ بالکل اس وقت ایک تیز آگ کے بگولے کی گرفت میں آ کر جل کر خاک ہو جائے. یعنی وہ کیا ہو جائے؟ جل کر خاک ہو جائے. یعنی آگ کا تیز بگولا آیا اور باغ جل کر تباہ ہو گیا. سوچیں آپ ذرا، امیجنیشن کے اندر لے کر آئیں.
یہ اصل میں ہماری معروف آگ نہیں ہے، آگ لگ گئی، اس سے مراد لو ہے، جو بسا اوقات ایسی شدت کی لو ہوتی ہے، ایسی اس کے اندر تپش ہوتی ہے، ایسی اس کے اندر حرارت ہوتی ہے کہ جب وہ چلتی ہے نا فصلوں کے اوپر، باغوں کے اوپر سے، تو ان کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو ہوا چل رہی ہے جس کو ہم لو کہہ رہے ہیں، وہ بگولا جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ آیا اور چلا گیا۔ آپ نے اس کو سوچا ہو کہ جیسے ہمارے ہاں جون میں کس قدر لو چل رہی ہوتی ہے نا ہر طرف، تو یہ تو پھر ایکسٹرا آرڈنری ہے نا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ٹمپریچر جو ہے نا وہ 50-60 کے درمیان گیا ہوا ہے، اور پھر ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ اربوں میں تو 55، عرب جو کنٹریز ہیں وہاں تو 55 تو عام ٹمپریچر ہوتا ہے گرمی کے اندر، اس کے ساتھ گرم ہوائیں چل رہی ہیں، تو اس نے کیا کیا، باغ کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ احسان جتا کر، دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنی خیرات برباد نہیں کرو، اگر کرو گے تو تمہاری حالت بڑی بری ہوگی۔ اللہ تمہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا رہا ہے کہ تمہیں عقل آ جائے، سینس آ جائے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس مثال کے ذریعے؟ مثال دی نا اللہ نے، ایک ایسا باغ فلاں اونچائی پر، اتنا بھرا پورا باغ، بندہ جوانی لگا چکا اس باغ کے پیچھے، خود بڑھاپا، بچے چھوٹے، اب مزید محنت کرنے کی ہمت نہیں ہے، بچے ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے، کوئی اس کو ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، اور عین اس وقت باغ کی جب اسے ضرورت تھی، اس کمائی کی ضرورت تھی، اسے بیٹھ کر کھانا تھا، باغ آگ کے بگلے کی وجہ سے جل کر تباہ ہو گیا۔ اللہ ایسی اپنی آیتیں بیان کرتا ہے کہ غور کرو، غور کرو، سوچو، سمجھو۔ اصل میں اللہ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں یہ حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ اپنے انفاق کو برباد کرنے والی آفتوں سے نہیں بچاتے۔ تو جب جنہوں نے نہیں بچایا نا، جنہوں نے سوچا ہی نہیں، ظاہری بات ہے کہ پھر وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہاں پہ کیا ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، پھر ایذا دینا بھی ہے، پھر احسان جتانا بھی ہے، پھر اللہ کی رضا بھی پیش نظر نہیں ہے۔ تو جب انسان کو سخت ضرورت ہوگی، دیکھیں دنیا میں اب ہم کر رہے ہیں خرچ، ٹھیک ہے، میں ایک مثال دیتی ہوں کہ ہم نے خرچ کیا 50,000 خرچ کیا، دل میں ہے کہ چلو جی اللہ تعالیٰ کچھ مجھے دے دینا اس کے بدلے، ساتھ ہی میں تھوڑا میں نے دکھاوا بھی کر لیا، میں نے کہا میں فلاں کو بتا دوں، دکھاؤں، دیکھو میں نے کتنی بڑی نیکی کی، 50,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، دیکھو میں نے فلاں کام ایسے کیا، اور دیکھیں میں تو کرتی ہی رہتی ہوں اس طرح کے سارے معاملات۔ یعنی مین اللہ بھی دماغ میں ہے اور ساتھ میں دکھاوا بھی ہے۔ وہ جو 50 کا تھا نا، جو فائدہ ملنا تھا، فائدہ تو کیا ملنا ہے، وہ 0% اس وقت بندے کو نظر آئے گا کہ یہ تو تم نے اپنا سارا بینک بیلنس خود 0 کر دیا۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ تو آپ جب اس طرح کی جب ہم کوئی حرکت کرتے ہیں نا، تو پھر یہ حرکتیں ہمیں گلے پڑ جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب جیسے آج مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ آج کل آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ بڑے بڑے فراڈ آئے ہوئے ہیں، بینک اکاؤنٹس وغیرہ، آپ کی ای میل، آپ کے پاسورڈز وغیرہ ایسے ہیک کر لیے جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اب مجھے کسی نے بتایا کہ کسی نے پیزا آرڈر کیا، 2000 کا پیزا اس بندے نے منگوایا، انہوں نے پوچھی انفارمیشن، آن لائن ہوگی پیمنٹ، ان لوگوں نے کہا پیزا والوں نے کہ جو پیمنٹ ہے نا وہ آپ آن لائن کریں گے، انہوں نے آن لائن کی وہ پیمنٹ، اور اس کے بعد 5 منٹ کے اندر اندر اس کی اکاؤنٹ سے 5 لاکھ فوراً ٹرانسفر ہو گیا، جو تھا وہ سارا کچھ لے گئے اس میں سے۔ سوچے کتنا بڑا نقصان ہے نا۔ تو ایسے ہی انسان دیکھے گا کہ اسے پتا ہوگا میرے اکاؤنٹ میں تو بڑے پیسے ہیں، نیکیوں کا بڑا بیلنس پڑا ہے، لیکن خود ہی اپنے ہاتھوں سے وہ کچھ ایسی ہیکرز کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ ہیکرز کیا ہے، شیطان ہے، وہ ہیکرز کیا ہے، اس کا اپنا نفس ہے
کہ وہ جو اس کو ملنا تھا نا وہ کچھ نہیں مل رہا بلکہ فارغ ہو کے بیٹھ گیا وہ. اللہ نہ کرے سب کچھ برباد ہو گیا نا. تو یہ ہے مثال. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے بڑی مثالیں لے کر آتا ہوں تمہیں بتانے سمجھانے کے لیے. لعلکم تتفکرون تم غور کرو. تمہارے لیے میں چاہتا ہوں غور کرو, سوچو اس بات کے اوپر کہ میں کسی کو دکھا رہی ہوں, کسی کو بتا رہی ہوں, کسی پہ احسان جتا رہی ہوں, کسی کو تکلیف دے رہی ہوں, مجھے کیا مل رہا ہے؟ میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کیوں نہ فوکس کر لوں؟ میں اپنے آپ کو نیکیوں پہ ثابت قدمی اختیار کرنے کے لیے ہی اپنے خرچ کو کیوں نہ فوکس کر لوں؟ بس کافی ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہاں تو صرف خرچ کی بات ہوئی ہے نا. ہر وہ نیکی جس کے اندر یہ چیزیں آ جائیں وہ ساری کی ساری سب کچھ بہا کر ساتھ لے جاتی ہے, تباہ و برباد کر دیتی ہے. اللہ ہمیں عقل سمجھ شعور عطا فرمائے. اس میں ایک اور سبق میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرے نا, کوئی بھلائی کا کام کریں, کوئی سوشل ویلفیئر کا کام کریں, کوئی صدقہ خیرات کا کام کریں, یاد رکھیں کہ کرنا کافی نہیں ہے, اس عمل کو سنبھالنے کی بھی فکر ہونی چاہیے, اس کو سیو کرنے کی بھی فکر ہونی چاہیے, اس کو سیو کر کے اللہ کے حوالے کرنے کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ اب میں نے یہ نیکی کر لی, تو سنبھال لے. پردہ داری بھی اللہ کے حوالے, اللہ کے لیے, اللہ آپ اس کو کر لیں. ایسا نہ ہو کہ اینڈ میں آ کے سب کچھ کیا کرایا ضائع ہو جائے, ہاتھ کچھ بھی نہ آئے, نیکی بھی کی ہاتھ بھی کچھ نہ آیا. تو بات تو یہ ہے نا سوچنے سمجھنے کی. دیکھیں یہ بات دیکھیں نا, اب ہم یہاں پہ اس طرح کی باتوں پہ نا ذرا رکتے ہیں کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان چیزوں کو چاہ رہے ہیں کہ وہ بندے فوکس کریں. فوکس کروانے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ آیات خرچ کی کتنی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اللہ کھول کے وضاحت کر رہے ہیں یہ بھی نہ کرنا خرچ کرتے ہوئے, یہ حرکت بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے, اور سوچ سمجھ کے خرچ کرو. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اصل میں تو اللہ کے سامنے بڑے رونے دھونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمیں سنبھالیں تو ہم سنبھلیں, ورنہ ہم تو اپنے ہاتھوں سب کچھ ضائع کرنے کے اوپر تلے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 267. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو, اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. کوئی بری چیز خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو, اور اگر ایسی بری چیز کوئی تمہیں دے تو اسے تم آنکھیں موندے بغیر ہرگز لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے. جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے اور تمام بہترین صفات اسی کے لیے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگو, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب انفاق کی بات ہو رہی ہے نا, خرچ کی وضاحت ہو رہی ہے. خرچ کس میں سے کرنا ہے؟ انفقوا من طیبات ما کسبتم. طیبات کیا ہے؟ پاکیزہ مال. تمہارا جو مال ہے نا اس میں سے پاکیزہ کمایا بھی پاکیزہ طریقے سے ہو, خرچ بھی پاکیزہ طریقے سے کرو. اللہ کی راہ میں غلط مال نہ دو, حرام مال نہ دو, ناجائز مال نہ دو, مشتبہ مال نہ دو. اللہ کو پاکیزہ مال چاہیے تمہارا. پاکیزہ لو, پاکیزہ دو. پھر مال خود بھی اچھا ہو, یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ حرام تو نہیں ہے, وہ مشتبہ بھی نہیں ہے, وہ غلط بھی نہیں ہے, لیکن مال اٹ سیلف خود بالکل تھرڈ کلاس ہے, نکما سا مال ہے, بے وقت ہے, گھٹیا ہے. اللہ نے کہا ایسا مال نہیں چاہیے. مثلا دیکھیں نا, ایک سوٹ ہے آپ لیتے ہیں وہ 2000 کا ہے, ایک سوٹ ہے وہ 500 روپے کا ہے, لیکن وہ اتنا گھٹیا ہے کہ اس نے 4 دن بھی نہیں چلنا. سوچنے کی بات ہے نا.
آپ کہیں جی میں وہ جو 500 والے سوٹ ہے نا وہ میں 4 بندوں کو دے کے فارغ ہوتی ہوں جس نے 2 دن بھی نہیں اگلے کا گزارنا. تو آپ نے ایک گھٹیا چیز اٹھائی نا, کیا ضرورت تھی گھٹیا اٹھانے کی؟ تھوڑا سا اور آگے اثار کر لیتا, قربانی کر لیتے, 4 کی بجائے انسان ہزار میں 2 کو دینے کی کوشش کر لے. اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہے تو چلو دیکھ لیں کہ بھی سوٹ ہی دینا, میں ایک مثال دے رہی ہوں, تو آپ ایک اچھی چیز دے دیں کسی کو بنسبت یہ کہ آپ بالکل ہی گھٹیا چیز کسی کے متھے لگا دیں. یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. یہاں تو یہ بات میں دونوں چیزیں آ گئی کہ وہ چیز جس ذریعے سے حاصل کی ہے وہ بھی پاکیزہ حلال ہو, اور جو دیا جا رہا ہے آگے وہ بھی اعلیٰ اچھی چیز ہو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ اگر ایک کوئی پرانی آپ کی چیز پڑی ہوئی ہے جو استعمال کے قابل ہے آپ اسے بھی نہ دیں اور آپ اسے ڈسٹ بن میں اٹھا کے ڈال دیں, نہیں. لیکن ہمیشہ روٹین نہیں یہ بنانی چاہیے, انسان اپنی پاکیزہ کمائیوں میں سے چیزیں نکالے. اچھا جی, اب کیا ہے اس میں جو آیا ہے نا کہ جو بھی تم کما رہے ہو ما کسبتم, جو تم کما رہے ہو. اب اس میں جو کمائی ہے ظاہری بات ہے کہ انسان کی کمائیوں میں سے بہت سی کمائی ہوتی ہے جو کہ خاص طور پر آپ بزنس کے ذریعے کماتے ہیں یا آپ جاب کے ذریعے کماتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ مما اخرجنا لکم من الارض, یا وہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا, یعنی زمین کی پیداوار. 3 طرح کی پھر کمائیاں ہو گئی نا, ما کسبتم مما اخرجنا لکم. انسان کی جاب, اس کا بزنس, تو یا اس کی صنعت زراعت پیداوار. اب دیکھیں یہ اخرجنا لکم کا ذکر اللہ علیحدہ لے کر آئے, کیونکہ بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زراعت ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ کی شرح بھی ڈیفرنٹ, اگر آپ کو یاد ہو. کیسے؟ اس پہ سال نہیں گزرتا, فصل جیسے ہی آتی ہے, ٹماٹر کی فصل ہے وہ آپ نے بیج بویا لگائی تو وہ 3 مہینے 2 مہینے میں تیار ہو کر سامنے آ گئی, تو آپ نے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے, عشر نکالنا ہے آپ نے. اس کے بعد آلو لگائے, آلو 2-3 مہینے میں آ گئے, اب آپ وہ نکالیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا انتظار نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک. تو بہرحال کیا کہا, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ, کوئی بری چیز اللہ کی راہ میں دینے کا خیال بھی مت کرنا. دیکھیں کیسے اللہ ایکسپلین کر رہے ہیں نا, وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, اگر ایسی بری چیز کوئی تمہیں دے تو تم اسے آنکھیں موندے بغیر ہرگز لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے. مطلب دیکھیں نا کہ قرآن میں نا یہ جو آیا نا ولا تیمموا, یہ بالکل ایسے ہے ولا تقربوا کہ فلاں کام کے قریب بھی نہیں جانا. یہ بالکل اسی لیول کا یہاں پہ اللہ تعالی ایمفیسس کر رہے ہیں اس ورڈ کو کہ بھئی یہ چیز جو ہے ایسے نہیں کرنی. خراب چیز کا تم نے خیال بھی نہیں کرنا, برے مال کا ارادہ بھی نہیں کرنا. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ, خراب کا ارادہ بھی نہ کرو. یہاں تک سمجھ آئی؟ آگے اللہ نے اسی آیت میں اس کو مزید کھولا. نہیں, اللہ طرف یہ کہہ دیتے نا خراب چیز کا ارادہ بھی نہ کرنا, خراب چیزیں نہ دینا اللہ کی نام میں, کافی تھا. اللہ اور آگے لے کر گئے, کیا کہا, اگر کوئی تمہیں دے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا, اور ہرگز تم لینے والے نہیں اس کو, إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, کہ اگر کوئی تمہیں دے تو تم اپنی آنکھیں بند کر لو کہ یہ کیا مجھے دیا, یہ اتنی گھٹیا ردی کنڈم چیز مجھے پکڑائی ہے, یہ مجھے دیا ہے اس نے. یعنی ایسی بھی چیزیں تم اللہ کے راستے میں مت دو بھائی, اپنے آپ کو تھوڑا کھینچو, دل پر جبر کیے بغیر تم وہ نہ لے سکو. تو گویا جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, تو یہ تم اللہ کی انسلٹ نہیں کر رہے؟ کیسے انسلٹ ہے؟ سب کچھ اسی نے دیا ہمیں, اب ہم اس کے حضور دے رہے ہیں نذرانہ, کتنی گستاخی ہے, کتنی بدتمیزی ہے. یہ تو قابل علاج چیز ہے. اس سے اللہ کی خوشنودی تو کیا حاصل ہوگی, اللہ کی ناراضگی ملے گی ایسا مال خرچ کر کے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, جان رکھو
کہ اللہ تمہاری ایسی خیراتوں سے، بلکہ ہر طرح کی خیرات سے بے نیاز ہے. اس کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہارے لیے راستے کھول رہا ہے اپنا قرب دینے کے لیے، اپنی رحمتیں دینے کے لیے. اس نے تمہیں ایک طریقہ سکھایا ہے، مال خرچ کرو گے نیکیوں میں استقامت ملے گی، مال خرچ کرو گے میری رضا ملے گی. تو جو ملے گا مجھے ملے گا نا، اللہ کو کیا ملے گا اس سے؟ اللہ کو تو کچھ نہیں ملنے والا. تو اللہ پہ تو کوئی احسان نہیں ہے، اپنے اوپر احسان ہے اگر ہم کچھ خرچ کر پاتے ہیں. یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ممکن ہوتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان رکھو اللہ بے نیاز ہے اور تمام بہترین صفات اسی کے لیے ہیں. غنی حمید، اللہ کے خزانے کم نہیں ہیں، وہ تو لوگوں کو خزانے دیتا ہے، خزانوں کا مالک. جب وہ لوگوں سے کہتا ہے میرے راہ میں میرے دیے ہوئے خزانے میں سے، مال میں سے، دولت میں سے خرچ کرو، تو اصل میں وہ لوگوں کی وفاداری کا ٹیسٹ لیتا ہے کہ کیسے لوگ اس کو خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں. جان لو اچھی طرح سے وہ بے نیاز ہے، وہ حمید ہے، اس کا فیض تو ہر وقت جاری ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ سبق کیا ہے؟ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا. کمزوری کیا ہے؟ کہ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں بیسٹ چیزیں، اور جب ہمیں دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے نا تو دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، ہائے اتنی اچھی چیز دوں، اتنا اچھا فلاں کام کسی کو کر کے دوں، امپاسبل. گھٹیا کم تر چیزیں ہم دوسروں کو دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہاں پہ سکھایا کیا جا رہا ہے کہ دوسروں کو وہی دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو تم خود پہنو، جو چیز تم خود استعمال کرو. اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ عموماً گفٹس کا لین دین ہوتا ہے، اس لین دین میں ہوتا کیا ہے کہ اتنی ایسی ایسی عجیب چیزیں آ جاتی ہیں کہ بندہ ان کو رکھے رکھتا ہے کہ بھی کہاں دے، کس کو دے، کیسے آپ اس چیز کا استعمال کریں. اللہ یہ کہ پھر وہ بھی کہیں جائے گی، ایسے ہی کسی کے حوالے کریں گے، اگر کچھ چلے استعمال کر سکتا ہے اس کو بھی. تو یعنی کہ ہر بندے کا اپنا ایک لائف سٹائل بھی ہوتا ہے نا، کہ وہ چیزیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی دوسرا کر بھی لیتا ہوگا. تو جب آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں تو کم از کم اس کو دیکھیں تو صحیح کہ دیا کس کو جا رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ ایسے نہ دو اللہ کی راہ میں. تو ہم سب کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے دینے اور لینے کا معیار کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ امپاسبل ہے. بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں آج تک زندگی میں. اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. میری ایک بہت اچھی ساتھی تھی، تو میں نے دیکھا وہ نا اللہ نے ان کو دیا ہوئے بہت تھا، دیتی بھی بہت تھی. بہت بہت اچھی خاتون، بہت ہی اچھی، بڑی نیک دل خاتون. تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جب لوگوں کو دیتی تھی نا، یعنی جرنلی میں نے ان کی ہمیشہ روٹین دیکھی. وہ کہتی تھی کہ میں ہمیشہ وہی دیتی ہوں جو میں خود پہنتی ہوں. خود کو اللہ نے بہت دیا ہوا تھا تو اچھا پہنتی تھی، اور عام لوگوں میں بھی وہ اچھی ہی چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی. یعنی بہت کم لوگ، میں ان کی یہ جو بات ہے نا، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے کہ بھی ایک اچھی چیز ہی دی جا رہی ہے آگے، کیسے دی جا رہی ہے. اور الحمدللہ اللہ نے ان کو دیا ہے اور آگے وہ دے بھی رہی ہیں. تو ساری زندگی یاد رہ گئی، وہ دنیا سے چلی گئی، نامہ مال بند ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں، اب میں نے کوٹ کی نا ان کی ایک اچھی عادت، تو یہ اچھی عادتیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جایا کرتی ہیں. ہم دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمارے فیورٹس ہوتے ہیں تو جو فیورٹ نہیں ہوتے ہیں ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بہت ہی گھٹیا سی چیز اٹھا کے دے دو، ہے نا. ساس کو دینا ہے، نندوں کو دینا ہے، تو وہ اگر نہیں، وہ آپ کا خیال نہیں وہ کچھ لوگ کرتے ہیں نا، اور کچھ لوگ تو پھر اگر دیتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو گلے پہ ہاتھ رکھ کے ہی نکلوا لیں گے، یہ رشتے ہی ایسے ہیں. مطلب جہاں پہ بھی دینا ہے، جس کو دینا ہے اچھا. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے گھر میں پڑی، جسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نہیں یوز کر رہے، ممکن ہے کسی اور کے استعمال کی ہو، تو وہ اس کو دے دیں، لیکن روٹین میں اچھی چیز ہونی چاہیے. اس میں ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ اہل صفا کے لیے لوگ کھجوریں لاتے تھے، مختلف طرح کی کھجوریں آتی تھی. آپ کو پتا وہاں دیگیں تو پکتی نہیں تھی،
کہ جو لوگ آئے تو چاول بانٹ رہے ہیں, ہر جگہ جائیں چاول بٹ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہاں کھجوریں آتی تھی. تو یہ سب جو صفا والے لوگ تھے نا, یہ تو پتہ ہے نا آپ کو, اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اب لوگوں کے جو فصلیں ہوتی تھی تو کھجوریں ہی ہوتی تھی زیادہ تر. تو کھجوریں کیسی آتی تھی لوگ کہ بالکل اللہ معاف کرے کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا بالکل گھٹیا کوالٹی کی کھجوریں کہ کوئی خود نہ اس کو کھائے. تو ویسے بھی لوگوں کی نا ایک نفسیات بھی ہے لوگوں کے بارے میں کہ بھی جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں نا, انہیں اچھی چیزوں سے کیا غرض, انہیں دنیا داری سے کیا غرض, تو انہیں تو جو ملے گا شکر کر لیں گے. کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر یہ آیت جو ہے نا پھر نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. اور آج بھی آپ حرم میں چلے جائیں, آپ دیکھیں وہاں پہ جو مارکیٹ میں 3rd کلاس کھجوریں ہوتی ہیں نا, وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں عام مسلمان. ٹھیک ہے بھئی, آپ لے کر آئے ہیں, اللہ نے اتنا آپ کو دیا ہے, جو بانٹ رہے ہیں تھوڑوں میں دے دو, چیز تو اچھی دو نا. یہ ایسی چیزیں کیا بات, پھر وہ یہ لگتا ہے لوگوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا. قرآن میں تو منع کیا گیا ان تمام باتوں سے. آپ دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخی بنایا ہوا, اچھی چیز ہے اللہ کے راستے میں, کوئی غرض نہیں, دل کھلا کریں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال کہا کہ پھر لوگوں نے کافی اپنے آپ کو بہتر بنایا اور اچھی چیزیں آنا شروع ہوئی پھر مسجد نبوی میں. آیت نمبر 268, الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے. جب خرچ کرنے کے لیے آتے ہو نا, شیطان کہتا ہے تمہارے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے, تمہارا تو اپنا بجٹ اتنا تنگ ہے, تم کیا دو گے اللہ کی راہ میں. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور بے حیائی کا راستہ سجھاتا ہے. بے حیائی, کھلی ہوئی بے حیائی کو کہتے ہیں فاحشہ. فاحشہ ایک لفظ ہوتا ہے, ایک فحشا ہے, کہ وہی ہے, سیم ملتے جلتے لفظ ہیں. زنا آ جاتا ہے اس میں, عریانیت آ جاتی ہے اس میں, ہومو سیکچولیٹی آ جاتی ہے, لیسبین, گے وغیرہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. ایسی جگہوں پہ خرچ کرنے کی طرف تمہیں وہ بڑے حوصلے دیتا ہے, بڑے کھلے تم سے خرچ کرواتا ہے کہ دو نکالو. نکالتے ہیں لوگ اس طرح کے معاملات میں. اور جب کہیں پراپر جگہ خرچ کرنا ہو تو وہاں پہ انسان کہتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے خرچ, میں کس کو دوں. اصل میں یہاں ان رکاوٹوں کی طرف اشارہ ہے جو شیطان اور اس کی اولاد انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں آ کر ڈالتے ہیں, اڑنگے ڈالتے ہیں, خرچ نہیں کرنے دینا چاہتے. جب کسی نیک کام میں خرچ کرنے کا دل آتا ہے, انسان کہتا ہے کہ میں خرچ کروں, تو فوراً کیا ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کے مہوم خطرات سے ڈرا کر تمہیں روک دیتے ہیں. الشیطان یعدکم الفقر, کہتے تم غریب ہو جاؤ گے, بچوں کی یہ فلاں ضرورت رک جائے گی, فلاں کام اگر پڑ گیا تمہارے اندر, فلاں ایمرجنسی آ گئی تو پھر کیا کرو گے, پھر کیسے دو گے, تو لہذا نہ خرچ کرو, چھوڑو, رہنے دو. لیکن اس کے برعکس یامرکم بالفحشاء, نفس کی راہ میں فضول خرچی, عیاشی کی ترغیب دیتا ہے تاکہ کسی بڑے مقصد کے لیے خرچ کرنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے. یہ دیکھیں ذرا, ایک اور فتنہ بھی میں نے دیکھا کہ لوگ باہر بہت خرچ کرتے ہیں, جیب میں 1000 روپیہ ہوگا نا, گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوگا, 1000 دے دیں گے, لیکن کچھ ضرورتیں اپنے بچوں کی بھی ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ دین ہمیں یہ نہیں کہتا ہرگز کہ اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کے آپ ان کو دیں. ٹھیک ہے, ہمیں ہسٹری میں ہم نے ایسے واقعات پڑھے کہ جی صحابہ جو تھے انہوں نے دوسروں کو کھانا کھلایا, گھر میں وہ چراغ ٹھیک کرتے رہے, اپنے بچے رو رو کر سو گئے. وہ الحمدللہ وہ بچے, ان کے ایمان, ان کی چیزیں بھی بڑی ہائی لیول کی تھی, وہ بچے اپنے پیرنٹس سے اس طرح بدظن نہیں ہوتے تھے. آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیتیں کی نہیں, گھر میں قرآن ہے ہی نہیں, گھر میں اللہ سے تعلق ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں صبر کیا چیز ہوتی ہے, شکر کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں پہلے اپنے بچوں کو اس لیول پہ لے کر آئیں, پھر ان سے ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ جی میں ان کے منہ سے نوالا بھی چھین لوں گی تو یہ صبر کر کے بیٹھے رہیں گے. میں نے دیکھا ایسے بچوں کو کہ جو ماں باپ کو کوس رہے ہوتے ہیں پھر کہ ہمارے لیے کچھ نہیں تھا, اور باپ کی جیب ہمیشہ کھلی رہتی تھی دوسرے باہر کے غریب غربا کے لیے. گھر میں بچے کو دوائی کی ضرورت ہے, گھر میں بچے کو
ایجوکیشن کی ضرورت ہے، گھر میں بیوی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، گھر میں آ کے فساد مچا ہوا ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، باہر بٹ رہے ہیں، لیکن ایسی نیکیاں نہیں، اعتدال، ہر چیز میں اعتدال. رشتے ناطے اللہ نے ہمیں دیے، ہمیں ان رشتے ناتوں کا اہتمام کرنا ہے. ہاں جیسے اب انہوں نے اس دن کہا سائکا نے کہ جی میں نے اپنے بچوں کو بٹھایا، انہیں سمجھایا کہ تم نکالو دو، دیکھو ان کو سمجھایا، انہوں نے نکالے، انہوں نے دیے اپنے ہاتھ سے، روئے پیٹیں گے تو نہیں ہائے کیوں لے لیا، ہمارے مشورے کے بغیر باہر دے کر آ گئے. اپنے بچوں کو اپنے اعتماد میں لے کر اگر کوئی ایسی جگہ آتی ہے آپ ضرور کریں. انہیں کہ اب ہم اس دفعہ چلیں، عید پہ کپڑے نہیں بنائیں گے بیٹے، اگر آپ اجازت دو تو ہم یہ فلاں جگہ دے دیں آنٹی کو، یہ فلاں جگہ دے دیں، اب ہمارے پاس اتنے ہی ہیں، ایک ایمرجنسی آ گئی ہمارے سامنے. تو بچوں کو شامل کریں اپنے اس معاملے میں، نہ کہ یہ کہ نوالے ایسے ان کو فیل ہو کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو مصیبت میں کھڑے ہو گئے. دین یہ نہیں ہمیں بتاتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہمیں کہانیاں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ صحابی نے یہ، ٹھیک ہے الحمدللہ کچھ لوگ اتنے عظیمت کے لوگ ہوں گے، کریں گے، ان کی فیملی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی آ کر. یہ چیز جو وہ والی چیزیں ہیں وہ ہر جگہ نہیں اپلائی ہو سکتی. ہر ایک اپنا ماحول دے کر اس معاملے کو لے کر آئے، بچوں کو بھی لے کر چلنا ہے، باہر رشتوں کو بھی لے کر چلنا ہے، اللہ کے دین کو بھی لے کر چلنا ہے. تو شیطان آئے گا، وہ کہے گا جی کوئی ضرورت نہیں ہے، شیطان کا فتنہ ہے ہی بڑا سخت، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو اللہ کا کیا کسی کا بھی حق ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. یہ بخشش اور فضل کا وعدہ کس سے ہے؟ کن کو اللہ بخشے گا؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ جتنی پیچھے باتیں ہم نے پڑھی ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں ان کو مغفرت، میں ان کی بخشش کروں گا، میں ان کو اپنے فضل سے نوازوں گا. حق سے زیادہ ہے نا، فضل زیادہ دیا جاتا ہے، میں انہیں عطا کروں گا. تو گویا اللہ سے اس کی بخشش لینے کا ذریعہ، اللہ سے اس کا فضل لینے کا ذریعہ، نیکیوں کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنے کا ذریعہ، نیکیوں کی توفیق مانگنے کا ذریعہ، نیکیوں کے راستے پر چلنے کا ذریعہ، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ، دیکھ لیں ان تمام کے پیچھے خرچ ہے. تو کیا نہ انسان خرچ کرے، اللہ سے توفیق مانگے انسان کہ اللہ تو مجھے دینے والا بنا. زیادہ نہیں ہے، ایک کھجور ہی آپ دے کے، ایک چھوٹی سی چیز دے کر پارٹیسپیٹ ضرور کریں، ضرور آئیں کہ ہاں میں نکالتی ہوں، میں دیتی ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ ہر وقت شو کرتے رہے میں تو اتنی غریب ہوں میں تو دے ہی نہیں سکتی. نہیں، آپ غریب ہیں، ہوں گی، لیکن کوئی ایک آدھ چیز دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسچر تو بندہ گڈ شو کرتا ہے نا اللہ کے سامنے کہ اللہ زیادہ ہوگا تو زیادہ دوں گی، ابھی تھوڑا تو تھوڑا نکال رہی ہوں تیرے لیے میں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم والا ہے. اللہ تمہارے ایک ایک علم سے واقف ہے، عمل سے واقف ہے. نہ اس کے پاس دینے میں کمی ہے، نہ وہ تمہارے خدا میں دیے ہوئے کسی پیسے سے بے خبر ہے. اس کو سب کچھ پتہ ہے. جب پتہ ہے تو ظاہری بات ہے کہ اجر بھی عطا کرے گا. یہاں پہ پھر دوبارہ رک کر میں بتاؤں گی آپ کو کہ جب یہ خرچ کریں اعتدال لازمی ہے. ہر شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بن سکتا کہ جو ایک موقع پر اپنے پورے گھر کا سامان لے کر چلے گئے تھے. وہیں پر حضرت عمر بھی تھے نا، آدھا سامان لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اعتدال کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا. اپنے خاندان، معاشرے، پوری انسانیت کے اوپر انسان خرچ کرتا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ کرتا ہے، اور عیاشی کے راستوں پر نہیں خرچ کرنا. گویا دو طرح کے خرچ ہوتے ہیں، یاد رکھیے. یا وہ خرچ رحمان کی پسند کے راستوں میں ہوگا یا وہ خرچ شیطان کے راستے میں ہوگا. شیطان کا راستہ کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش. اس کے لیے انسان قرض پکڑ پکڑ کر بھی لگائے گا.
کہ میں اپنی ناک کٹوا دوں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، بےزتی کروا لوں اپنی؟ نہیں، بےزتی کی کیا بات ہے؟ نہیں ہے تو نہیں ہے. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بندہ چلتا ہے کہ بھئی ایسا ہی ہے، ایسے ہی سادگی ہے، اور جہاں پہ غیر ضروری آ رہا ہے وہاں تو بالکل بھی نہیں نا لوگوں کو دکھانے بتانے. لوگوں کو کیا کرنا دکھا بتا کے؟ پھر یہ بے حیائی کے غلط کاموں کے اوپر خرچ کرنا، اسراف کرنا، تکبر کے راستے میں تکبر کرنے کے لیے، لوگوں کو شو مارنے کے لیے خرچ کرنا، اس کا انجام رسوائی، ذلت، جہنم ہے. اور رحمان کے راستے کیا ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ بلند مقاصد کے لیے انسان خرچ کرے گا، دین کی خاطر کرے گا، اللہ کے راستے میں کرے گا. بہرحال اس کا نتیجہ آخرت میں بھی بخشش ہے اور دنیا میں مصیبتوں سے بچاؤ ہے، دنیا میں برکتیں ہیں. اب یاد رکھیں یہ نہیں ہوتا کہ جو لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں انہیں دنیا میں آزمائشیں نہیں آتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھیں اتنا خرچ ہو رہا تھا، اس کے باوجود کیسی آزمائشوں میں تھے نا. ٹیسٹ تو چل رہا ہوتا ہے بندے کا، لیکن یاد رکھیے کہ جب انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس خرچ کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں ان امتحانات کے اندر بھی اس کے لیے آسانیاں ضرور آ رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کر کے دیکھیں. آپ پھنسیں گے، آپ تکلیف میں آئیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس آنے کے ساتھ ہی کوئی وے آؤٹ آپ کو ضرور ملے گا، کوئی سہولت ضرور مل رہی ہوگی، کوئی آسانی ضرور مل رہی ہوگی، کوئی ایک اور کھڑکی ضرور کھلی ہوئی ہوگی، اور یقیناً پھر اس کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 269، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے فہم و دانائی عطا کرتا ہے، اور جس کو بھی یہ فہم دیا گیا اسے تو حقیقت میں خیر کثیر دے دیا گیا، ایک خزانہ دے دیا گیا. لیکن یاد دہانی، ایسی جو باتیں ہیں نا ان سے یاد دہانی صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے جی یہاں پر؟ یاد رکھیے حکمت کی روح ایمان اور عمل صالح ہے، جس کی وجہ سے انسان کو ایک سینس آ جاتی ہے، ایک سمجھ آ جاتی ہے. حکمت سمجھ سے تعلق رکھتی ہے، انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دولت میں اس دنیا جس کو مجھے چھوڑ کر چلے جانا ہے، میں ہمیشہ اس کے لیے نہیں اکٹھی کرنے والا، بلکہ وہ کہتا ہے میں اسے اپنے خدا کے پاس بھیج رہا ہوں اگلے بینک میں نے یہاں پہ اکٹھے کر کے کیا کر لینا اتنا زیادہ. جس کے بھروسے پہ کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ جب اللہ نہ کرے میرا ٹائم آئے گا تو وہ مجھے نکالے گا اس برے ٹائم سے، وہ میرے لیے آسانیاں کرے گا، میں اس کے لیے جو کر رہا ہوں. تو یہ حکمت اس کو آ جاتی ہے. دیکھو ہم نے پیچھے پڑھا نا پچھلی آیت میں، الشیطان یعدکم الفقر، وہ شیطان کے ڈراموں سے نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے نا. وہ یامرکم بالفحشاء، وہ شیطان کے اس طرح کے شکنجوں میں نہیں آتا. یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے، یہ سمجھ ہے. اسے اپنے پروردگار کے وعدوں پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے. وہ اس خرچ کے بدلے اللہ سے حکمت کے خزانے مانگتا ہے. اور یاد رکھیے اللہ یہ خزانہ، حکمت ایک خزانہ ہے، سمجھ ایک خزانہ ہے. اللہ یہ خزانہ کس کو دیتا ہے؟ جو یہ ثابت کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں یہ خزانہ لینے کے قابل ہوں تو مجھے عطا فرما دے. آپ دیکھیں کہ یہ بات ہر ایک کے سمجھنے کی نہیں ہے، اس کو وہی سمجھیں گے وما یذکر الا اولو الالباب، یاد دہانی تو سمجھ والے، عقل والے ہی حاصل کریں گے. ہر ایک یہ نفع کا سودا نہیں کر سکتا، صرف وہ کرے گا جس کے اندر عقل ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، جو لینا چاہتا ہے. حکمت سکھاتی ہے کہ خرچ کرنے کے لیے بہترین جگہ کون سی ہیں. حکمت سے سمجھ آتی ہے، اس کو سینس مل جاتی. یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ اپنے قانون کے مطابق حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے تو خیر کثیر مل گیا.
اللہ ہمیں حکمتیں عطا فرما دے، اللہ ہمیں سینس عطا فرما دے۔ گویا حکمت فہم اور دانائی ہے، صحیح قوت فیصلہ ہے، جو انسان سب سے بڑھ کر اپنے خرچ کے ذریعے، اپنی باقی نیکیوں کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اتنی ہی اس کی کوششوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو غور و فکر کرتا ہے، حکمت اور دانائی سے کام لیتا ہے، جو عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگوں کو ملی۔ آج لوگوں کے پاس مال ہے، خزانوں کے ڈھیر ہیں، بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، لیکن حکمت نہیں ہے۔ یہ حکمت، یہ فیصلے کی قوت اللہ اپنی خاص عنایت سے دیتا ہے۔ حدیث ہے کہ حکمت کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے۔ جس کو اللہ کی سمجھ آ گئی اس میں حکمت آ گئی۔ پھر اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا نا، اللہ کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا، دین کی طرف لے آیا، اللہ ہمیں اس سمجھ کو استعمال کرنے والا بنائے، جو سمجھ اللہ نے ہمیں عطا کی۔ تو عقل مند ہے نا جو، وہ اس سمجھ سے فائدہ اٹھائیں گے، اس سمجھ کا استعمال کریں گے۔ اپنی زندگی کی پریورٹی میں اللہ آ جائے گا نا، پھر چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر چیزیں ہر جگہ پہ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان نیکیوں کے راستے کی طرف دوڑتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی کما لوں، نکل نہ جاؤں، آگے پیچھے نہ ہو جاؤں۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ بس یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔